ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. آپ کو بتائیں کہ اینکر پرسن عمران ریاض خان کو چکوال میں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. عمران ریاض کو صبح اٹک سے چکوال منتقل کیا گیا ہے. اینکر کے خلاف تھانہ صدر میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ عمران ریاض خان کو دوپہر 2 بجے تک علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا. محبوب کھوکر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے اور عمران ریاض کو کہاں رکھا گیا ہے, اس بارے میں کوئی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل, ابھی تک تو کسی قسم کی پولیس کی طرف سے کوئی معلومات میڈیا کو شیئر نہیں کی جا رہی. یہ ان کے خلاف عمران ریاض صاحب کے خلاف جو ایک کمزینٹی سکلین صفدر حسین شخص جو تھانہ صدر کا ایک علاقہ ہے اوٹوال, یہ چکوال کا علاقہ ہے, اس پہ وہ رہائشی ہیں. انہوں نے 29/6/2022 کو ایک درخواست دی تھی جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ عمران ریاض نے ایک 7 کے خلاف زبان درازی کی ہے اور ان کی تقریر پر چکوال پولیس نے عمران ریاض کے خلاف 4 دفعات 501 505(1) 505(2) اور 109 اور 561 کی درج کر کے پرچہ درج کیا تھا. عمران ریاض کی آج اٹک عدالت میں باعزت رہائی کے بعد چکوال پولیس کو انہوں نے رضا کرانہ چکوال پولیس نے انہیں گرفتار کیا تھا, لیکن اس وقت مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں. اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن اور صحافی سمی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک جانب عدالت سے رہائی مل جاتی ہے, مقدمہ خارج کر دیا جاتا ہے, دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے اور اب یہ معلوم نہیں ہے کہ عمران ریاض کو کہاں لے جایا گیا ہے. دیکھیں, یہ اس حکومت کے منہ پر تمانچہ ہے. یہ زرداری کے لیے, بلاول بھٹو کے لیے, شہباز شریف کے لیے, حمزہ شہباز کے لیے, مریم نواز کے لیے, ان سب کے منہ پر یہ ایک تمانچہ ہے. یہ جھوٹے اور یہ ڈھونگی لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ انہی الزامات پر اٹک سے وہ بری ہو گئے. ایف آئی اے کے جج نے کہا کہ یہ الزامات بنتے ہی نہیں ہیں ان پر, اور انہوں نے بھی وہ ساری دفعات اڑا دی. جیسے ہی انہوں نے اٹک سے عدالت کے حکم پر یہ رہا ہوئے تو چکوال پولیس موجود تھی, پنڈی کی پولیس موجود تھی, یہ لے گئے ہیں وہاں پر اور انہوں نے نامعلوم مقام پر رکھا ہوا ہے. بتا نہیں رہے, پہلے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ڈڈیال میں پرچہ ہے, وہاں پر گئے لوگ تو وہ پتہ چلا کہ ڈڈیال میں نہیں ہے پرچہ, تو تھانہ صدر میں ہے. کہاں پر ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں. انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا گیا یا نہیں, کپڑے دیے گئے ہیں یا نہیں. اور یہ ایک انتہائی حکومتی دہشت گردی, میں کہتا ہوں غنڈہ گردی ہے یہ. اور یہ کوئی ان کو وہ اغوا کاروں کے پاس ہے. میں بتاؤں, یہ جو پولیس ہے یہ اغوا کار ہیں, یہ اغوا برائے تاوان, یہ تاوان اس صورت میں وصول کرنا چاہتے ہیں. یہ حمایت بند کر دو. یہ تاوان اس صورت میں وصول کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ کرنا بند کر دو. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ جو ہے یہ کیسے مسلط ہوئی, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کل چور تھے آج وہ کیسے ایماندار ثابت ہو گئے. یہ سوال ہے, اور ان کے ساتھ مجھے ان کے خاندانی ذرائع سے میری بات ہوئی ہے. کسی کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. پہلے کہا 10 بجے پیش کریں گے, اب کہا کہ 2 بجے پیش کریں گے. چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے, میں کہتا ہوں نوٹس لینا چاہیے لاہور ہائی کورٹ کے, کہ جب ایک وہی الزام ہے سارے جو مختلف تھانوں میں انہوں نے کیے ہیں, اور جب اٹک میں مجسٹریٹ صاحب نے ان کو بری کر دیا, جب ایف آئی اے نے ان کو بری کر دیا, ان کے خلاف کہا کہ پرچہ نہیں بنتا, تو کیوں بلیک میلنگ کر رہے ہیں, کیوں ان کو پکڑا ہوا ہے, کیوں ان کو رکھا ہوا ہے. یہ ایک غنڈہ گردی کی بدترین مثال ہے. ٹھیک ہے سمی ابراہیم صاحب, اس بارے میں آپ ہم سے بات کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو 2 بجے بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا یا نہیں. بہت شکریہ آپ کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.